ہے، مگر تم میں کوئی ایک سلفی، کوئی ایک اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کو مانے۔ سب کہتے ہیں حضرت عمر کا فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ اب حضرت عمر کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر یعنی حضرت عمر کا یہ فیصلہ حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، کیوں نہیں مانتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، ایک شیعہ خطیب نے اسٹیج سے غیر مقلدین یعنی کہ انگریزی رجسٹرڈ اہل حدیثوں کے سلسلے میں، ان کے کچھ نظریات و عقائد کے سلسلے میں چند ایسی باتیں کہہ دی ہیں جن باتوں کو سن کر کے غیر مقلدین کے ہوش تو اڑ ہی جائیں گے، ساتھ ہی وہ لوگ جو کچھ اہل حدیثوں کی تعریف کرتے ہیں یا جو اہل حدیث بننا چاہتے ہیں ان کے لیے سبق ہے۔ پہلے آپ ایک شیعہ خطیب کی ان باتوں کو سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا۔ بات کو تمہاری کتاب سے ثابت کرتے ہوئے اب میرا پہلا سوال یہ ہے، صحابی کا قول حجت نہیں، صحابی کی رائے حجت نہیں ہے تو پہلی خلافت باطل ہوگی کیونکہ انہوں نے بنایا، اور جب پہلی باطل ہے تو دوسری کی خود بخود چھٹی ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ خلیفہ عمر جن کو اپنا تم دوسرا خلیفہ مانتے ہو تو ان کے فیصلوں کو تم کہاں مانتے ہو؟ ان کے فیصلوں کو کہاں مانتے ہو؟ وہ ایک وقت میں 3 طلاق کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ ایک ہی نشست میں طلاق 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 کہنے سے بیوی پہ طلاق پڑ جاتی ہے، مگر تم میں کوئی ایک سلفی، کوئی ایک اہل حدیث ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کو مانے۔ سب کہتے ہیں حضرت عمر کا فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ اب حضرت عمر کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر یعنی حضرت عمر کا یہ فیصلہ حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، کیوں نہیں مانتے؟ اگر نہ ماننے کی دلیل خلاف حدیث و سنت ہے تو جب خود تم ثابت کر رہے ہو کہ ان کا قول و فعل حدیث و قرآن کے خلاف ہے تو پھر تم تو ہمارے ساتھ ہو، تو پھر ہم پہ تمہارا سوال کا کیا مطلب ہے؟ بھائی شیعہ 3 خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتے۔ یہ میرے آخری لمحات ہیں، یہ گفتگو کے سن لیجئے، بڑی ضروری بات ہے۔ آپ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ 3 کی خلافت کو آپ نہیں مانتے۔ جب یہ 3 کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، آپ مانتے ہو، تو جب آپ خلیفہ مانتے ہو تو ان کے فیصلوں کو بھی مانو۔ لیکن آپ یہ کرتے ہو کہ کچھ فیصلے مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے ہو۔ تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ بھئی جب ان کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق تھی تو ان کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے تراویح کو ایجاد کیا، حضرت عمر نے تراویح کو ایجاد کیا، 20 رکعت تراویح با جماعت آج پڑھی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور سے ایجاد ہوئی، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تم 11 رکعت پڑھتے ہو، 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، تو تم حضرت عمر کے خلاف جا رہے ہو۔ تو اس معاملے میں تو تم ہمارے ساتھ ہو، پھر ہم سے کیا مقابلہ؟ تیسرا مسئلہ، آپ کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان، ان کے دور میں تیسری اذان کا ایجاد ہوا، جمعہ کے موقع پہ تیسری اذان، لیکن آپ جمعہ کی تیسری اذان کو نہیں مانتے، کہتے ہو نہیں یہ صحابی کی رائے ہے۔ عجیب بات ہے، ہم خلافت نہ مانے تو کافر ہیں، تم خلافت مان کے ان کے فیصلوں کو نہ مانو تو مسلمان ہو۔ تو پھر اس معاملے میں تو تم شیعوں کے ساتھ ہو، کچھ مسئلوں میں تو تم خود شیعوں کے ساتھ ہو، بلکہ شیعوں کے اس معاملے میں مددگار ہو اپنے خلیفہ کے خلاف۔ پھر تم شیعوں سے سوالات کیا کر رہے ہو؟ میرے سوال کا جواب دینا۔ یہی وہ سوالات ہیں کہ جس کا تم جواب نہیں دے پا سکتے، کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اس معاملے میں تم شیعوں کی طرح ان کے مخالف ہو، پھر ان کو خلیفہ ماننے کا کیا فائدہ جب ان کے فیصلے نہیں مانتے؟ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا شیعہ خطیب نے یہ بات کہی کہ شیعہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تو غیر مقلدین یعنی کہ اہل حدیث ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، جبکہ یہی اہل حدیث ان صحابہ کرام کے، ان خلفائے راشدین کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تراویح کی نماز 20 رکعت با جماعت نماز ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، غیر مقلدین یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایجاد کردہ ہے، لہٰذا ہم بھی اس نہیں مانیں گے۔ جب بات آتی ہے کہ کسی نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، غیر مقلدین ماننے کو تیار نہیں ہیں، ان کے ہاں 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے، جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں باضابطہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک مجلس میں یا ایک سانس میں دی گئی 3 طلاق 3 ہی واقع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر غیر مقلدین بھی صحابہ کرام کی
اور خلفائے راشدین کی مخالفت پر اترے ہوئے ہیں۔ جمعے کے اندر 3 اذان ہوتی ہے، خطبہ کے سے پہلے والی اذان اور جمعے کی مین اذان اور اقامت کو لے کر کے۔ یہ لوگ تیسری اذان جسے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع کیا گیا نہیں مانتے، یہ کہہ کر کہ یہ تو صحابی کا عمل ہے۔ بھائی آپ خلیفہ راشد مان رہے ہیں، صحابی مان رہے ہیں، لیکن آپ ان کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ان صحابہ کرام نے قرآن کریم کی مخالفت کی، حدیث رسول کی مخالفت کی، سنت نبوی کی مخالفت کی؟ مخالفت تھی اس لیے آپ نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے نعوذ باللہ قرآن، حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ سوچنے والی باتیں ہیں۔ اہل حدیث ان باتوں میں غور کریں، اور وہ نوجوان جو اہل حدیثوں کے چکر میں پڑتے جا رہے ہیں، صرف رفع الیدین اور 1-2 مسائل کو لے کر کے اور تراویح کے مسئلے وہ بھی بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذرا ان باتوں کو توجہ سے سنیں اور پھر اپنے دل سے پوچھیں کیا وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا ان کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ شیعہ اور غیر مقلد اہل حدیث دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پر چل رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ویسے سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔